مالک یوم الدین، ترجمہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تیسری آیت ہے، عقیدہ آخرت کا بیان آ رہا ہے، اور پہلی 3 آیات میں ذکر ہوا تھا کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت دونوں کا ذکر آیا ہے اس مقام پر۔ آئیے اس آیت کے حوالے سے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ دین استعمال ہوا، اس کا مادہ ہے دال یا نون۔ مادہ سے مراد یعنی روٹ ورڈ ایک ہوتا ہے، اس سے عربی میں بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ لغوی معنی اس کے ہیں بدلہ، یعنی ریوارڈ یا پنشمنٹ، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی قانون، نظام اطاعت اور اطاعت، یعنی یہ قانون کے معنی میں بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا، نظام اطاعت سسٹم آف اوبیڈینس کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور اوبیڈینس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جا بجا قرآن حکیم میں۔ تو لغوی معنی ہے بدلہ، اسی معنی میں سورۃ الفاتحہ میں اس مقام پر لفظ استعمال ہوا۔ ویسے لفظ دین قرآن حکیم میں قانون یعنی لا کے معنی میں، نظام یعنی سسٹم کے معنی میں، اور اطاعت یعنی اوبیڈینس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہر شے با مقصد، جیسے ہم نے شروع میں گفتگو کی تھی، سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی اس سورہ فاتحہ میں آئی ہے، اسی کے ذیل میں اب عقیدہ آخرت کے تعلق سے بنیادی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ قرآن حکیم کی وہ بنیادی حکمت اور فلسفہ ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہر شے با مقصد ہے۔ مزید یہاں لکھا ہے باطن میں نیکی و بدی کا شعور بظاہر خارجی نتائج سے متصادم۔ کیا مطلب؟ سچ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، ہماری فطرت کی پکار ہے، لیکن باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو اس کے الٹ معاملہ دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ جھوٹے عیاشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور سچوں کے لیے زندگی بڑی مشکل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ الٹ اپ ہے جو ہمارے اندر نظام رکھا گیا، یا ہمارے اندر نیکی بدی کا شعور رکھا گیا؟ قطعاً نہیں۔ آگے لکھا ہے کہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے۔ زہر کا پیالہ پیتے ہیں، فوراً نتیجہ سامنے آتا ہے، یہ فزیکل لا ہے، یہ مادی قانون ہے، لیکن جھوٹ بولے تو زبان پر چھالا بھی نہیں پڑتا، غیبت کرے تو زبان سے کوئی خون بھی جاری نہیں ہوتا ہے نا۔ حالانکہ غیبت کرنا غلط ہے، جھوٹ کو ہر ایک برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں نیکیوں پر انعام اور برائیوں کی بھرپور سزا ملے، جسے آپ اور ہم آخرت کا دن کہتے ہیں اور یوم آخرت کہتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھلائی ہوگی موجود پائے گا انسان، ذرہ برابر برائی ہوگی موجود پائے گا انسان۔ یہ ہمارے باطن میں جو نیکی بدی کا شعور اللہ نے رکھا وہ با مقصد ہے، اور اسی کا تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، آخری نقطہ اس حوالے سے ہے کہ یہ ہے توحید سے آخرت تک عقلی سفر۔ اللہ کو پہچانا، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے باطن میں شعور رکھا نیکی بدی کا، اور اسی کا تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو۔ یہ توحید سے آخرت تک کا سفر، البتہ یہ ہماری فطرت میں بنیادی تعارف آخرت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے موجود ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ البتہ دینی اصطلاحات میں اس سارے تصور کے لیے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے الفاظ موجود ہیں۔